पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन इहतदा बिहुदा। अम्मा बाद फ़फ़ी सहीह अल-बुखारी क़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु हद्दिसु अन्नास बिमा यअरिफून अतुरीदून अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु। मुअल्लिफ़ किताब अत-तौहीद अल-इमाम अल-अल्लामा शेख़ुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब अत-तमीमी रहमहुल्लाह ने बाब मन जहद शैअन मिन अल-अस्माइ व सिफ़ात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नामों और सिफ़तों में से नाम और सिफ़त के इनकार का हुक्म बयान करने के लिए जो बाब कायम किया है, उसमें हज़रत अली का कौल नकल किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है और सनद के साथ इमाम बुखारी ने बयान किया है। हज़रत अली तक फरमाया हद्दिसु अन्नास बिमा यअरिफून, लोगों से गुफ्तगू करो, ऐसी गुफ्तगू, इस अंदाज़ की गुफ्तगू, इस स्टैंडर्ड की गुफ्तगू, इस लेवल की गुफ्तगू जिसको लोग समझ सकें, लोगों की अक्ल जिसको तस्लीम कर सके, जो उनके अक्ल और फ़हम से बाला ना हो, बुलंद ना हो। क्या तुम ये चाहते हो अतुरीदूना अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए? ऐसी बात जिसको लोगों की अक्ल समझ ना सके, आम लोगों की, जाहिलों की अक्ल जिसको समझ ना सके, जिसको वो समझ ना सकें, जिसका दर्क न कर सकें, अगर आप ऐसी बातें उनसे करेंगे तो जाहिर है कि वो अपनी कम इल्मी और कज फहमी की वजह से झुटला देंगे बात को, कहेंगे ये बात नहीं है, आप गलत कहते। हालांकि आपने बिल्कुल सही बात कही, कुरान हदीस की बात कही है, लेकिन वो बात कही है जो बात उसकी समझ में नहीं आ सकती, उसके इल्म और उसके इदराक और उसके फ़हम से ऊंची बात आपने, तो जाहिर है कि वो तकज़ीब करेगा। हालांकि उसकी नीयत में नहीं है कि वो ये अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब करे, लेकिन हो सकता है कि आपकी बात सुनने की वजह से, आपके नकल करने की वजह से ऐसी बात आपने नकल की है कि उसकी वजह से वो ये कह दे कि नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, रसूल ने ऐसा नहीं कहा, तो ये तकज़ीब लाज़िम आएगी। हालांकि डायरेक्ट वो अल्लाह रसूल की तकज़ीब नहीं कर रहा है, कोई बात आपके नकल करने के नतीजे में वो तकज़ीब कर रहा है। तो आप ऐसी बात किसी कम इल्म से, कम अक्ल से क्यों कर रहे हैं जो उसकी अक्ल में समाये नहीं? असल में इमाम साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली का ये असर इसलिए नकल किया ताकि ये समझ में आवे कि अल्लाह ताला की सिफ़ात की जो अहादीस हैं, उनको आप अगर इंतहाई कम इल्म, कम अक्ल इंसान के पास पेश करेंगे तो बाज़ सिफ़ात ऐसी हो सकती हैं जो वो समझ ना सकें और वो इनकार कर दें। तो ऐसे कम इल्मों के पास, कम अक्लों के पास सिफ़ात की हदीसें बयान नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता थोड़ा थोड़ा करके उनको इल्म देना चाहिए। जैसे बच्चों को, हम छोटे बच्चों को एक एक जुमला सिखाते हैं, एक एक सिंगल वर्ड सिखाते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सेंटेंस सिखाते हैं, फिर इस तरीक़ा से बड़ा जुमला सिखाते हैं, फिर 2-4 सतर सिखाते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर कम पढ़े लोगों से या जाहिलों से अगर दाई को वास्ता हो तो वो चाहिए कि थोड़ा उसको इल्म दे, यहाँ तक कि जब वो इल्म के एक मेयार तक पहुँच जाए तब अल्लाह ताला के नामों और सिफ़तों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करे। वरना हो सकता है कि अगर आप किसी जाहिल को अल्लाह ताला की सिफ़ात की कोई हदीस पेश करें जिसको उसकी अक्ल ना समझ सके, तो अपनी कम अक्ली या कम फहमी की वजह से हो सकता है कि वो झुटला दे और इससे अल्लाह रसूल की तकज़ीब आएगी। और इसमें असल मुजरिम वो शख्स होगा जिसने उसके इल्म और अक्ल के मेयार का लिहाज नहीं किया और उससे ऐसी बात की। मिसाल देते हैं, जैसे हदीस नुज़ूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात में, रात के आखिरी तिहाई हिस्से में निचले आसमान पर नुज़ूल करता है, इला समाई दुनिया आता है, निचले आसमान पर पुकारता है कि है कोई रोज़ी का तलबगार, है कोई सेहत का तलबगार, है कोई गुनहगार जो मग़फ़िरत तलब करे, है कोई ऐसा, है कोई आम मुनादी करता है। उस वक्त अगर कोई अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है, अपनी हाजतें अल्लाह के सामने पेश करता है, अल्लाह कबूल करता। अब अगर आपने ये बात कहा और फिर उसको ये कहा कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो हो सकता है कि उसका कच्चा दिमाग, कच फहमी ये सवाल करने पर मजबूर करे, या उसके दिल में ये बात है नहीं, अल्लाह नहीं उतरता है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो किधर उतरता है। हो सकता है कि थोड़ा तेज़ जाहिल हो तो ये कहे, आजकल तो बड़े पढ़े लिखे लोग जो फ़लसफ़ी हैं वो भी इसी तरह के जाहिलों जैसी हरकतें करते, अल्लाह उतरता है इसका मतलब अर्श खाली हो जाता है। अच्छा, अल्लाह नीचे उतरता है तो 7 आसमान जो उसके ऊपर है, पहले आसमान पर होता है,
تو 6 آسمان اس کے اوپر ہے گویا کہ، تو پھر اللہ بلند کیسے ہوا؟ اس کے اوپر تو اس کی مخلوق ہوئی۔ اب اتنے سارے سوالات اگر وہ کرنے لگا اور اس کے کچے دماغ نے ایسا کیا، یا فلسفیوں کا پاگل دماغ جو ہے وہ اگر اس طرح کے سوالات کرنے لگے گا تو کیا کہے گا آدمی؟ نہیں، اللہ نہیں اترتا ہے۔ اب اس میں اترنے والی حدیث کی جو ایک دم صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس کا انکار کرے گا۔ اس کا جواب دے کون ہوگا؟ وہ شخص جس نے اس کم علم جاہل کے سامنے اس طرح کی بات رکھی۔ اس کو صرف زیادہ یہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اترتا ہے اور وہ ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، اللہ سے مغفرت چاہو، روزی چاہو، اس وقت اٹھو، رات کے پچھلے پہر اٹھو، اللہ سے دعا کرو، موٹی موٹی بات اس کو بتائیے۔ ہم یہ نہیں کہتے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ صفات کی حدیث نہ پیش کی جائے ان کے سامنے، صفات کی حدیث پیش کی جائے، لیکن آہستہ 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 ان کے پہلے علم کے مستویٰ اور معیار کو، علم کے اسٹینڈرڈ کو اونچا کیجیے، یہاں تک کہ وہ بات سمجھنے کے قابل ہو جائے، پھر اس کے بعد تھوڑا 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 کر کے اللہ تعالیٰ کے صفات عظمت کو ان کے سامنے بیان کیجیے گا، انشاءاللہ وہ انکار نہیں کرے۔ اسی طرح کا قول جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کے مقدمے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کیا ہے، ما انت محدثا قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ تم کسی بھی ایسی قوم کو کوئی ایسی حدیث مت بیان کرو جس کو اس کی عقل سمجھنے سے قاصر ہو، کیونکہ ایسی حدیث اگر بیان کرو گے تو بعض لوگوں کے لیے وہ حدیث فتنہ ہو جائے گی اور وہ اس کا انکار کر بیٹھیں گے، شاید انکار کر بیٹھیں۔ تو اس لیے ان کو رفتہ رفتہ علم دینا۔ تو اسماء اور صفات کے انکار کے باب میں کہ انکار حرام ہے، کفر ہے، اس باب میں یہ اثر لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی غلطی کوئی مولوی، کوئی داعی نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار لازم آ جائے، کیونکہ یہ بہت بلنڈر ہوگا اور اس میں بہت بڑا مجرم وہ شخص ہوگا جس نے بیان کیا، کیونکہ اس نے اپنے سامعین کے عقلی مستویٰ اور معیار کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا۔ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بظاہر لوگ غلط استدلال کرتے ہیں، ان حدیثوں کو بھی پیش کرنے سے باز آنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود نے جو فرمایا کہ ایسی حدیثیں نہ پیش کرو جن کو لوگوں کی عقل سمجھ نہ سکے تو ان کے لیے فتنہ ہو جائے، اس کی تفصیل میں ہے، بہت سے اقوال ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی حدیثیں نہ پیش کرو جن سے ظاہری طور پر حکمراں کے خلاف بغاوت جھلکتی ہو۔ اس طرح کی اگر حدیثیں پیش کریں گے جی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حاکموں کے خلاف مظاہرہ کرے، بغاوت کا جھنڈا اٹھا لے۔ اسی طریقے سے ایسی حدیثیں جن سے فتنہ جگے، فتنے کو ہوا ملے، اس طرح کی حدیثیں بیان کرنا اور فتنے کو ہوا دینا یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ انتہائی عجیب و غریب قصے پر کوئی حدیث مشتمل ہے وہ مت بیان کرو، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کا انکار کر دیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف جس کا ظلم مشہور ہے، اس کے سامنے قبیلہ اڑینے والی اردنیوں کی روایت ذکر کرتے تھے، بخاری مسلم میں روایت ہے صحیح بخاری کہ کچھ لوگ قبیلہ اڑینے کے آئے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، بہت سخت بیمار پڑ گئے، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ چلے جاؤ فلاں مقام پر مدینہ کے باہر کھلی آب و ہوا میں، دیہاتی علاقے میں، وہاں ہمارے اونٹ بھی ہیں، چرواہے بھی ہیں، اونٹ کا دودھ پینا، اونٹ کا پیشاب پینا۔ الحمدللہ وہ صحتیاب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہکا لے گئے اور چرواہے کو بے دردی سے مارا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ناک کان کاٹے، جس کو مسلح کہتے ہیں، مسلح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے لوگوں کو ان کے پیچھے دوڑایا، وہ سب بلوائی، وہ سب لٹیرے ڈاکو جی مرتد وہ سب ملے، پھر پکڑ کے آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور مقام حرہ میں ان کو ایسے ہی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس طرح کی حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث انہوں نے حجاج بن یوسف سے جو ظالم تھا، سفاک تھا، جو لوگوں کا خون بہایا کرتا تھا، اس کے سامنے پیش کرتے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ کیوں یہ حدیث پیش کرتے ہیں ان سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے ظلم میں اور بھی تیزی آ جائے۔ تو اس طریقہ سے علماء کہتے تھے کہ ایسی حدیثیں نہ پیش کرو جس سے لوگ غلط استدلال کریں۔ اسی طریقہ سے امام مالک کی طرف اس قول کی نسبت کی جاتی ہے، بہت اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انتساب کرتے ہیں اس قول کا کہ وہ کہتے تھے کہ صفات کی حدیثیں مت پیش کیا کرو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صفات کی، اللہ تعالیٰ کے صفات کی جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیات ہے قرآن میں۔ تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سلف علماء یا آج کے علماء جو علماء اہل سنت والجماعت ہے، کیا قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت عوام کے سامنے نہیں کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیتیں ہیں؟ یقیناً کریں گے۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صفات کی آیت بیان کرنا، صفات کی احادیث بیان کرنا یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ تدریجی طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے سنا، تاکہ ان کو غلط فہمی نہ ہو اور کسی صفت کا انکار لازم نہ آئے۔ ایک مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ عوام سے بھی بیان کرنا ہے، خواص سے بھی بیان کرنا ہے، لیکن بیان کرنے میں تدریج ہونا چاہیے تاکہ بھٹکنے کا ڈر نہ ہو یا کنفیوز آدمی نہ ہو سکے، یہ مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ اس اثر کے بعد
ایک اثر اور ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، جس کو صاحب کتاب نے یہاں پیش کیا ہے، اس کو بطور خاص آپ سماعت کیجئے۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ قول منقول ہے حضرت ابن عباس کا، جس کی روایت معمر بن راشد نے کی ہے عبداللہ بن طاؤس سے، اور طاؤس بن کیسان نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کیا ہے۔ ان ابن طاؤس ان ابیہ ان ابن عباس انہ رأى رجلا انتفض، ایک شخص کو دیکھا حضرت ابن عباس نے کہ اس کے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی، لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لہ فقال ما فرق ہؤلاء یا ما فرق ہؤلاء۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس نے صفت کی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کی کوئی حدیث سنی تو اس کے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی، ڈر سے نہیں، اللہ کی عظمت کے لیے نہیں، بلکہ انکار کے لیے، یعنی اس نے ایسی حرکت کی جس سے پتہ چلا کہ وہ اس صفت کا انکار کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسی صفت پر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے اس کی جسم میں جنبش آئی، ایسی کپ کپی تاری ہوئی جس سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ وہ صفت کا انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما فرق ہؤلاء یجدون رقۃ عند محکمہ ویہلکون عند متشابہہ، ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں خوف زدہ ہیں، کیوں گھبراہٹ ان کے پاس ہے۔ ما فرق ہؤلاء، فرق مانے خوف، فزع، گھبراہٹ، یہ محکمات کے وقت ان کے اندر محکمات سنتے ہیں تو رقت پائی جاتی ہے، یعنی نرمی دل میں پائی جاتی ہے، قبولیت پائی جاتی ہے، لیکن جب متشابہ سنتے ہیں تو اس وقت یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک پڑھا گیا ہے اس کو ما فرق ہؤلاء، ما فرق ہؤلاء، ان لوگوں نے تفریق نہیں کیا، نہیں، ما فرق ہؤلاء، ان لوگوں نے حق و باطل کے درمیان تفریق نہیں کیا۔ ارے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا حق ہے، یہ انکار کر کے باطل کی راہ پر آ رہے، کفر کی راہ پر آ رہے، حق اور باطل کے درمیان انہوں نے فرق نہیں کیا۔ ما نافیہ ہوگا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ صحابہ جو تھے ایثار والے، کردار والے، اللہ پروردگار والے، ایثار و قربانی جن کا مذہب تھا، جن سے خوش رسول اللہ تھے، جن سے راضی رب تھا، شیخ رضا اللہ عبد الکریم، جو سچائی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے بعد دنیا نے ان جیسا نہیں دیکھا۔ کیسی تھی صبح و شام صحابہ، دیکھیے مقام صحابہ، ہر پیر شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتہاس کا دن ہے۔
कारवाने अमन, आज शाम 6:30 बजे और दोबारा सुबह 9:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अभी हम आपके साथ हज़रत इब्न अब्बास की हदीस के साथ थे वक्फे से क़ब्ल कि हज़रत इब्न अब्बास ने एक शख्स को देखा कि सिफ़त से मुतालिक, अल्लाह ताला की सिफ़त से मुतालिक एक हदीस को सुनकर उसने एक ऐसी हरकत की जिससे पता चला कि वो अल्लाह ताला की सिफ़त का इनकार कर रहा है। तो रद्द किया हज़रत इब्न अब्बास ने, कहा मा फ़रक़ु हाउला, ये लफ्ज़ 2-3 तरह से पढ़ा गया, मा फ़रक़ु हाउला, मा फ़रक़ु हाउलाई, इन लोगों के खौफ की क्या वजह है, मा इस्तिफ़ामिया, क्या वजह है, ये क्यों घबराते हैं, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात की आयतों को सुनकर के ये कैफियत इनकी और इन जैसों की क्यों होती है, इनकार करने लगते हैं, अरे हाँ छोड़ो रहने दो, ऐसी कैफियत क्यों करते हैं। यजिदून रिक़्क़तन इंद मुहकमिही व यहलिकून इंद मुतशाबिही, जब मुहकमात इनके सामने पेश की जाती है तब तो रिक़्क़त होती है, नरमी आती है, कबूलियत भी होती है इनके अंदर, लेकिन जब मुतशाबे पेश किया जाता है तो हिलाक हो जाते हैं इनकार करके। और एक पढ़ा गया है इसको, मा फ़र्रक़ हाउला, मा फ़र्रक़ हाउला, इन लोगों ने तफ़रीक़ नहीं किया, नहीं, मा फ़र्रक़ हाउला, इन लोगों ने हक़ व बातिल के दरमियान तफ़रीक़ नहीं किया। अरे अल्लाह ताला की सिफ़ात पर ईमान लाना हक़ है, ये इनकार करके बातिल की राह पर आ रहे हैं, कुफ्र की राह पर आ रहे हैं। हक़ और बातिल के दरमियान इन्होंने फ़र्क नहीं किया, मा नाफिया होगा, फ़र्रक़ युफ़र्रिक़ु तफ़रीक़न, किसने फ़र्क किया, मा फ़रक़ हाउला, इन लोगों ने फ़र्क नहीं किया। जैसे कि तक़सीम आगे बता रही है कि मुहकम सुनते हैं तो कबूल करते हैं, मुतशाबे सुनते हैं तो हिलाक होते हैं, इनकार करते हैं। हो सकता है कि कुछ आदमी मुगालते का शिकार हो आज भी, कि इसका मतलब ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने सिफ़ात की अहादीस को मुतशाबे कहा, तो मुतशाबे का माना समझना होगा और मुहकम का माना समझना होगा। मुहकम कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसका एक ही माना हो और माना वाज़ेह हो, और मुतशाबे कहते हैं जिसका माना आम लोगों के लिए वाज़ेह न हो या जिसमें एक से ज़्यादा मानी का भी एहतिमाल होता हो। कुरान मजीद में अगर आप गौर कीजिएगा तो मुहकम और मुतशाबे दोनों एक साथ भी आए, और कहीं पर सिर्फ मुहकम आया है और कहीं पर सिर्फ मुतशाबे आया है। बहुत इल्मी नुक्ता है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात, वही अल्लाह है जिसने आप पर किताब उतारी, उसमें बाज़ आयतें मुहकम हैं और यही असल किताब है, इसी पर दीन का असल दारो मदार है। व उखरु मुतशाबिहात, और कुछ आयतें मुतशाबे। तो यहाँ मुहकम और मुतशाबे, तो यहाँ माना जो हुआ मुहकम इंतहाई वाज़ेह है, किसी की कोई दाल गलने वाली नहीं, एकदम वाज़ेह माना है। और मुतशाबे का माना यह है कि उसका माना बहुत वाज़ेह नहीं है या उसमें एक से ज़्यादा माने का एहतिमाल है। जहाँ पर सिर्फ मुहकम आयत है, किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये वो किताब है जिसकी तमाम आयतें मुहकम है, यानी इंतहाई पुख्ता है, कोई खलल नहीं, कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं। जिन बातों की किताब ने खबर दी है उसमें कोई झूठ नहीं, जो हुक्म शरीयत ने दिया है, कुरान में जो हुक्म आया है उसमें कोई जोड़ और जुल्म नहीं। और कहीं पर सिर्फ मुतशाबे है, अल्लाह नज़्ज़ला अहसन हदीस किताब मुतशाबिहा, अल्लाह ने अहसन हदीस इंतहाई अच्छी बात उतारी है कुरान, मुतशाबिहा, यहाँ पर मुतशाबे एक जैसी आयतें हैं, सब जौदा में, कमाल में, उम्दगी में, एक दूसरे की तस्दीक करने में एक जैसी। यहाँ पर मुतशाबे दूसरे माने में और मुहकम भी पुख्तगी के माने में। और जहाँ पर मुहकम और मुतशाबे दोनों हो वो भी आपने सुना कि जिसमें सिर्फ एक ही माना हो, किसी दूसरे माने का एहतिमाल हो और माना इंतहाई वाज़ेह हो, जबकि मुतशाबे ये है कि या तो माना वाज़ेह ना हो या उसमें एक से ज़्यादा माने का एहतिमाल हो। यहाँ हज़रत इब्न अब्बास ने जो फरमाया कि ये लोग मुहकम पर ईमान लाते हैं, मुहकम को कबूल करते हैं, इनके दिल में रिक़्क़त भी पाई जाती है, लेकिन मुतशाबे के वक्त में ये हिलाक होते हैं। मुतशाबे से मतलब ऐसी बातें जो इनकी अक्ल में ना आए। सिफ़ात की आयत है, सिफ़ात की कोई हदीस है, अगर आप नहीं समझे तो आलिम से पूछिए कि क्या मतलब है, या अल्लाह ने और उसके रसूल ने फरमाया है तो आमन्ना व सद्दक़ना कीजिए। लेकिन ये कि अगर आपकी अक्ल में बात समझ में नहीं आई तो आपने इनकार कर दिया, ये बहुत संगीन मामला हुआ। तो मुतशाबे का यहाँ पर ये मतलब था कि जो इनकी अक्ल के लिए मुश्तबा हो जाए, जो इनकी अक्ल में ना आए, तो उस वक्त उसका इनकार करके हिलाक ना हो, बल्कि आमन्ना व सद्दक़ना कहें। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, आमनतु बिल्लाह व बिमा जाअनिल्लाह अला मुरादिल्लाह, आमनतु बिरसूलिल्लाह व बिमा जाअन रसूलिल्लाह अला मुराद रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, जो बात अल्लाह की तरफ से आई उस पर ईमान लाया, अला मुरादिल्लाह, उसी तरीके पर जो अल्लाह को मतलूब हो। आमनतु बिरसूलिल्लाह वमा जाअन रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह पर ईमान लाया और रसूलुल्लाह से जो बात साबित है उस पर ईमान लाया, अला मुरादिल्लाह, उसी माने और मफ़हूम के साथ जो अल्लाह के रसूल को मुराद हो।
تو اگر متشابہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو چیز آپ کی عقل میں نہیں بھی آ رہی ہے تو آپ سرنڈر کیجئے، قبول کیجئے، آمنا و صدقنا کیجئے، یہ مفہوم ہے متشابہ کا۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت ہے جس سے ہم اپنے مطلب کی بات لے سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو رہا ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بدعت کی تائید کیسے ہوتی ہے، تو اپنی بدعت کی تائید کے لیے قرآن سے استدلال کرتے ہیں اور غلط استدلال کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں استدلال کا موقع تھوڑا ملے گا ہم کو، محکم آیات میں تو استدلال کا موقع نہیں ہے، تو متشابہ کی تلاش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی آیت دیکھے جس میں یہ معنی بھی نکلتا ہو، یہ معنی بھی نکلتا ہو، یہ معنی بھی نکلتا ہو، تو کوئی سا بھی اگر دور سے بھی کوڑی اگر تلاشی جا سکتی ہے تو اپنے مطلب کی تلاش لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اس طرح کی آیتوں کو تلاشتے ہیں فتنہ جگانے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ وہ یہ اپنے چیلوں کو کہہ سکیں کہ دیکھو جو کام ہم لوگ کرتے ہیں جس کو ہمارے مخالفین بدعت کہتے ہیں، دیکھو قرآن میں اس کی آیت موجود ہے، ارے اسے استدلال کہتے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، قرآن مجید کو پا کر، اللہ کی نعمت کو پا کر خوش ہو، پڑھو، عمل کرو۔ کسی نے کہا دیکھو اللہ کہتا ہے اللہ کی رحمت اور فضل کو پا کر خوش ہو، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ ہم خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے، جلوس نکالیں گے، استدلال کر لیا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناؤ ولادت کا؟ نہیں ملے گا، کوئی حدیث میں بھی نہیں ملے گا۔ دیکھا کہ ہاں ایسا کہیں پر داؤ لگ سکتا ہے تو وہاں لگا لیا۔ تو یہ فتنہ جگاتے ہیں اور اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسی آیت ہے جس سے دو معنی نکلتا ہے تو کون سا معنی صحیح ہے، اس متشابہ کو محکم کی طرف پھرو۔ دیکھو کہ جو ایسی آیتیں بھی تو ہیں قرآن مجید میں بہت سی جو اس مفہوم کی آئی ہے، تو دیکھو کہ کیا مفہوم ہے۔ تو اگر متشابہ کو محکمات پر پیش کیا جائے جس میں صرف ایک معنی ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے تو انشاءاللہ متشابہ سے غلطی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ دل میں کجی ہوتی ہے اس لیے وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے لگے۔ آگے آیت ہے، اللہ نے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، متشابہات کی تعویل، اگر تعویل معنی تفسیر ہے تو یہاں وقف علماء نے کہا کہ نہیں ہوگا، آگے ہوگا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، والراسخون کو ساتھ بھی لاگے پڑھیں گے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہاں آ کر رکیں گے کہ متشابہ آیات کی تفسیر اللہ بھی جانتا، اللہ تو جانتے ہی اس کا کلام ہے، اور اہل علم جو پختہ علماء ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور اگر تعویل سے مراد حقیقت ہے، اشیاء کی حقیقت، مثال کے طور پر جنت کی حقیقت، جہنم کی حقیقت، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باری سبحانہ و تعالیٰ کے اپنی صفات کی حقیقت، کیفیت، تو یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تب یہاں ایک دم ضروری ہوگا کہ الا اللہ پر رکے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا۔ راسخین فی العلم بھی صفات کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ جنت کا نام تو ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن میں ہے، صرف نام کی حد تک ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ وہاں رمان ہوگا، رمان مانے انار، یہ نام ہے، دنیا میں صرف جنت کی نعمتوں کا نام ہے۔ جنت میں جو رمان ہوگا اس کا کیا لینا دینا دنیا کی رمان سے، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے جنت کی حقیقت، جہنم کی حقیقت، خود باری تعالیٰ کے صفات کی اور حقیقت اور کیفیت اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو لا یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں وقت ضروری ہوگا جب تعویل کے معنی اشیاء کی حقیقت، جنت کی حقیقت، جہنم کی حقیقت، صفات کی حقیقت، تو یہاں وقت لازم ہوگا۔ اور اگر تعویل سے مراد تفسیر ہے تو الحمدللہ اہل علم محکمات کی بھی تفسیر جانتے ہیں اور ایسی آیتوں کی بھی تفسیر صحیح جانتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو متشابہ ہو، مشکل ہو، جس کا معنی علماء راسخین فی العلم نہ جانتے ہوں، ایسا کوئی لفظ نہیں، کوئی عجمی لفظ نہیں ہے، کوئی دوسری زبان کا لفظ نہیں ہے جس کا معنی نہ جانتے ہوں۔ قرآن مجید میں حروف تہجی کے بعض حروف کے علاوہ، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جو بعض صورتوں کے شروع میں ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایک سنگل لفظ نہیں ایسا جس کا معنی علماء نہ جانتے اور راسخین فی العلم نہ جانتے۔ تو قرآن مجید میں متشابہ کا معنی ایک جیسی آیتیں ہیں، یا ایسی آیت جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو تو اس کو بھی علماء سمجھتے ہیں، محکمات پر پھیر دیتے ہیں، محکمات کی روشنی میں اس کا معنی متعین کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی معنی نہیں ہے جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو۔ ہاں اگر وہ تعویل کا مطلب حقیقت ہے، اشیاء کی حقیقت، تو جنت اور جہنم کی حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، خود باری تعالیٰ کی صفات کی حقیقت وہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ راسخین فی العلم بھی نہیں جانتے۔ بہرحال صفات کی احادیث متشابہ نہیں ہے، لیکن ان کو پڑھانے میں، سمجھانے میں تدریج سے کام لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سڈنلی آپ حدیث بیان کریں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، اللہ رب العالمین پوری کائنات کو قیامت کے دن ایک روٹی کی شکل میں بنائے گا، اپنے ہاتھ میں لے کر ہلائے گا،
کم علم آدمی، جاہل آدمی کا کیسا اتنی پوری کائنات کو ہاتھ میں کیسے لے گا، ایک انگلی پر کیسے لے کر نچائے گا، گھمائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے. تو اس کو پہلے اس کا برین واش کرے، آپ اس کو آہستہ آہستہ علم دیں یہاں تک کہ اس مقام پر آ جائیں. تو بہرحال جس چیز کا معنی نہ جانتے ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے جو چیز آپ کی عقل اور سمجھ سے پرے ہو، اونچی ہو، تو وہاں سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ آمنا باللہ کہیں، آمنا برسول اللہ کہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے. جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب حق ہے، سچ ہے. اب ہماری علم کی کمی ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے. یہ احساس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صفات کا انکار کرنا چاہیے. وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله أنت الكريم، منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا. السلام علیکم، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی. جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے. دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، کل شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ. آپ کی جنت کہاں ہے؟ صحیح البخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 کے مطابق ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن